اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور کی والدہ نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئی اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیر خوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کی صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھیں، لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و اکرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھیں جو نہایت ہی غریب خاتون تھیں اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھانٹے مارتا سمندر ان کے سینے میں معجزن ہو گیا، لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہی سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہا، حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانور کے تھن دودھ سے سوکھ چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب بی بی حلیمہ اپنے گھر میں تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ آپ روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا، لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں، مگر یہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہیں۔
حضور کے ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور اس کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ حضور اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے کہ اے امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ چریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک دشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور حضور کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئیں اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھیں، حضور کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگیں۔ ایمن ہی حضور کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور کو اپنے والد کے سائے سے بھی محرومی کا شعور نہ ہوا تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت و الفت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے، اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور کی عمر 8 برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ جناب عبد المطلب نے موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیں۔ بہرحال اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور کی پرورش کی۔ حضور 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔
جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان کے کارواں نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا یہ وہی موعود ہیں جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو اور شام نہ لے جاؤ کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو تکلیف دی ہو یا کبھی کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار تھے۔ رسول پاک بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور کی جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی، جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس وقت زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھیں۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔